حرم خلیلی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہیں رہا کرتے تھے، یہیں سکونت پذیر تھے، اور حرم خلیلی کی طرف جاتے ہوئے رائٹ اینڈ لیفٹ آپ دیکھیں یہ دکانیں ہیں اور یہ فلسطینیوں کی ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ قافلہ پورا موجود ہے۔ خلیلی کے لیے بھی سیکورٹی یہاں لگائی گئی ہے، سیکورٹی گیٹس ہیں، آپ دیکھیں سیکورٹی کا انتظام کیے گئے ہیں ان لوگوں نے۔ گیٹ کو کراس کر رہے ہیں، حرم خلیلی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور ہے، اور اس پر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ بہت سالوں پرانی مسجد ہے، بہت قدیم مسجد ہے، ویسٹ بینک ایریا میں موجود ہیں، جو جنیوا کے ایک معاہدے کے تحت H1 اور H2 یہ دو تقسیمیں ہیں۔ اچھا جی، اب ہم لوگ ہیبرون کے اندر موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن یہیں رہا کرتے تھے، اور یہی جیسے کہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں آپس میں رہی ہیں، یہاں ان کا مزار ہے، اور ان کے سمیت تقریباً 8 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں، اور یہ مبارک سرزمین ہے۔ اس کے بارے میں روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو یہاں انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ روایت بھی آتی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہودیوں کے نزدیک بھی یہ جو مقام ہے بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ مدینہ، ادھر دیکھیں، مکہ مدینہ 2 اور یروشلم تیسرا، اور چوتھا یہ والا مقام، چوتھا ہیبرون کا مقام جسے حرم خلیلی کہتے ہیں، یہ چوتھا مقدس ترین شہر ہے، مکہ مدینہ بیت المقدس القدس جسے کہتے ہیں، اور چوتھا ہیبرون۔ تو یہ عظمت کے حوالے سے ہے۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں فلسطینی اور اسرائیلی دونوں قسم کی ٹیریٹری ہے، سرحد ہے ان کے آپس میں، آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جنیوا کے ایک معاہدے کے تحت H1 اور H2 کے ذریعے ان دونوں ٹیریٹری کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ علاقہ جو ہے وہ فلسطینی کو دیا گیا ہے، اور کچھ علاقے میں جو ہے وہ اسرائیلی جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے اس کو اون کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں 92 یا 98 کے اندر اسی طرح کا واقعہ جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار میں ہوا تھا، یہاں بھی 27 رمضان کو بڑا مجمع تھا یہاں مسلمانوں کا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے۔ یہاں کوئی شخص گھس گیا اور اس نے فائرنگ کر دی، تقریباً 29 مسلمانوں کو شہید کر دیا نماز کی حالت کے اندر۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ انوالو ہوئی، اور انوالو ہونے کے بعد مسلمانوں اور فلسطینیوں کے ساتھ پھر آپس میں کچھ معاہدہ طے ہوا۔ اس میں سے معاہدے میں یہ طے ہوا کہ کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کی زیارت مسلمان کر سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں۔ ان میں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار، یہ 2 نبیوں کی جو قبر ہے یہ ان کی اتھارٹی میں آتی ہے، اور وہ یہاں اس کو اون کرتے ہیں، اور مسلمان اس کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف 27 رمضان ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان جو ہے وہ ان 2 نبیوں کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، ان کے مقبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مسلمانوں کی جو قبر ہے حضرت سارہ، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لوگ بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک دوسرے کی جو مزارات ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مزارات ہیں مسلمان نہیں کر سکتے، اور مسلمان کی بھی زیارت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم یہودی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے؟ تاریخی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اس میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی، کہا کہ آپ اب جائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کو تلاش کریں۔
تو انہوں نے ایک ایسا مقام جہاں کسی کی قبر موجود تھی جس علاقے کا نام ہے رما کا علاقہ، وہاں انہوں نے اس قبر میں کچھ نشانات لگائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وہی بھیجی، کہا کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا مزار نہیں ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان نشانات کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مقام آپ تلاش کریں ہیبرون میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان نور آپ کو نظر آئے، اور نور بھی ایسا ہو جو کہ معلق ہو. زمین اور آسمان کے درمیان آپ کو دونوں طرف سے نور نظر آئے درمیان میں، اور آپ کو روشنی نظر آئے. وہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اطہر کا ہوگا اور مزار کا ہوگا. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جستجو کی، تلاش کیا، تو یہ مقام جو ہے ان کو ملا، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، تقریباً 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، 63 آیتیں موجود ہیں. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کا ذکر آپ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور اس سے ہی سارا آگے سلسلہ چلا. اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ ہے، وہ سارا سلسلہ جو بنتا ہے یہود و نصارہ کا جو بنتا ہے، وہ اسی نسل سے ہے. یعنی بنی اسرائیل کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے، اور جو یہ عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، انہی کی نسل سے ہوئے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، اسی طرح کا حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، اور حضرت سارہ کا مزار ہے، حضرت رفقہ کا مزار ہے، اور حضرت لیا کا مزار ہے. ہاں، اور یہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی مزار ہے. اور اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ان کی قبور جو ہے وہ تقریباً 10 میٹر ڈاؤن، 25 میٹر ڈاؤن. لیکن ایک غار بنایا گیا ہے، اس غار میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو روشنی جلتی ہوئی نظر آئے گی، وہ آپ دیکھ سکیں گے. جس طریقے سے پاکستان کراچی میں قائد اعظم کا مزار ہے، اصل قبر جو ہے وہ نیچے ہے، لیکن اوپر جو ہے وہ ٹوم بنایا گیا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی طرف لے چلیں. موجود یوسف انشاءاللہ میں بھی في مفتوح عند يوسف. هاي المسؤول هو. اوكي هيز هير. اچھا، چلے مبارک ہو، وہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ تفصیلات قرآن کی تفسیروں میں دیکھ لیں، قرآن میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزار کی طرف جا رہے ہیں، مزارات کی زیارت کرتے ہیں آپ، اور آپ حضرات کی طرف سے سلام بھی پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. یہ سیڑھیاں، چند سیڑھیوں کے بعد ان کے مزارات آتے ہیں. ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. مقام ابراہیم پر خوبصورت مسجد، مملوکی دور کے اندر اس کی تعمیرات، صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اسی طریقے سے سلطان عبدالحمید کے دور میں کی تعمیرات ہوئی. وہ غار جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر موجود ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار، ان کی اہلیہ کا مزار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار. تمام بہنوں کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں.